السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر یہ دنیا والے اسی طرح ایمان لے آئیں کہ جیسا ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، تو یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے
اس بات سے اعراض کیا تو پھر یقیناً یہ لوگ اختلاف اور گمراہی میں ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے مقابلہ میں تمہارے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ہی کافی ہے، اور اللہ عز و جل تو وہ عظیم ذات باری تعالی ہیں کہ جو ہر بات کو بخوبی سننے والے اور ہر چیز کا بخوبی سب سے بہتر علم رکھنے والے ہیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، تنگ دستی اور خوشحالی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات اللہ عز و جل نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات اور رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے، اور ہر مومن اور مسلمان آدمی کا اس بات پہ پختہ یقین اور عمل ہونا چاہیے کہ وہ نظام حیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی صورت میں اپنی امت کو عطا کیا ہے، کسی بھی مومن مسلمان آدمی کے لیے ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں کہ وہ اس نظام کے مقابلہ میں، اس اسوہ کے مقابلہ میں اور ان ہدایات کے مقابلہ میں کسی دوسرے نظام کو، کسی دوسرے اصول اور ضابطے کو اپنے لیے قابل عمل سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے نظام میں ہی مضمر ہے، اور دین اسلام جیسی سب سے بڑی اللہ عز و جل کی نعمت ہم تک پہنچانے والی عظیم ہستیاں، جن میں پہلے نمبر پر
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے ہیں، ان کے حالات زندگی اور ان کی زندگیوں کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، کیونکہ موجودہ دور کے اندر صحابہ کرام سے اس امت کو دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم سے صحابہ کرام کی سیرت والے اسباق ان کو ایک ایک کر کے نکالا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ صحابہ سے دور ہو جائے اور اسلام دشمنوں کے آلہ کار آئے روز اس وطن عزیز میں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایسا زہریلا پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عام آدمی وہ شکار ہو جاتا ہے ان کے پراپیگنڈا کا، اور یقین جانیے موحد لوگ، توحید والے لوگ آئے روز ان کے سوالات آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، وہ بے تکی اور موضوع روایات اور تاریخی باتوں کا حوالہ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنے عقائد کو گدلا کر رہے ہیں ہمارے اپنے نوجوان۔ تو اس لیے ضروری سمجھا کہ صحابہ کرام کے حالات اور ان پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے، اور اس سلسلہ میں خلفائے راشدین ہم نے ان کا سلسلہ شروع کیا، اور جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات وہ آپ کے سامنے پچھلے چند خطبات کے ذریعے ذکر کیے گئے کہ ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں کہ جی آپ اقربا پروری کرنے والے تھے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ جو کابینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے تھے، 80% کابینہ وہی جناب ابو بکر صدیق کے دور میں رہی، وہی جناب عمر فاروق کے دور میں رہی، اور وہی کابینہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ اور پھر کہ جناب آپ کی نرمی کی وجہ سے حالات خراب ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 35 ہجری تک آپ کی خلافت کے پورے 11 سالوں تک امت مسلمہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 لاکھ مربع میل، خلیفہ ثانی کی زندگی میں 22 لاکھ مربع میل، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں 48 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا پرچم لہرایا۔ دنیا کا وہ کون سا خطہ تھا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہاں پر اسلام کے مجاہد اور سپاہی نہیں پہنچے؟ اور حقیقت میں یہ دکھ ہے اسلام دشمنوں کو کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچایا، اور اللہ عز و جل کے قرآن کو کہ قیامت تک کے لیے قرآن کی ایک قرات پہ امت مسلمہ کو متفق کر کے اب عرب و عجم کے اندر دنیا نے 40 ہزار قرآن کے نسخے اکٹھے کیے تاکہ ان کے اندر کوئی زیر زبر کا فرق نکالا جا سکے، لیکن نہیں نکال سکے۔ اور اس کا کریڈٹ بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ آپ کی نرمی تھی، صحیح حدیث کیا کہتی ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت یہ جناب ابراہیم کے مشابہ ہے،
اور جناب عثمان کا اخلاق جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور جس کا اخلاق اللہ کے نبی کے مشابہ ہو، آپ اس کی نرمی کو جو ہے اس پہ اعتراض کریں، ایسی زبانیں جو ہیں وہ جل جانی چاہیے۔ نرمی تو ایک اعلیٰ اخلاق ہے، اور یہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے 12 سال تک پوری دنیا کے اوپر جو ہے جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہراتا تھا آپ حکمران رہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ صحابہ کے بارے میں کہ جی آپ نے ان کو نکال دیا تھا، انہوں نے بلا لیا، اور میں نے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا تھا کوئی ایک صحیح حدیث مبارکہ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر موجود نہیں کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو بلایا ہو جسے اللہ کے نبی نے نکالا ہو مدینہ منورہ سے۔ ساری ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت قصے، ان کا سہارا لے کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تان کی جاتی ہے۔ تو چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کو یاد رکھیے، اور اگر کوئی بندہ جو ہے آپ کے سامنے کوئی بات کرے، آپ اس کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ پیش کر دیجئے۔ اور اس کے بارے میں جناب حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وذکر الفتن فقربها، آپ نے فرمایا لوگوں کچھ فتنے آنے والے ہیں اور وہ فتنے بڑے قریب ہیں۔ فرمایا فمر رجل مکنع او مکنع راسہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ایک آدمی گزرتا ہے اور اس کے سر پہ کپڑا ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، یعنی صحابہ کرام سر پہ کپڑا رکھا کرتے تھے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سر کو ڈھانپنا، اس پہ کپڑا رکھنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے زندگی میں یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بغیر کپڑے کے نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا یہ طرز عمل ہے، صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب کپڑا ملا وہ سر پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ نے وہ ایک آدمی گزرا، آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، ایک روایت میں ھذا یومئذ علی الحق، اور ایک روایت میں فرمایا ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق۔ اے میرے صحابہ، جب فتنے کا دور ہوگا، جب فتنے بپا ہوں گے، تو یہ جو بندہ جا رہا ہے نا، یہ بندہ اور اس کے ساتھی اس دن حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہوں گے، ان کا موقف درست ہوگا۔ اور فرمایا وہ صحابی کہتے ہیں، مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ فقمت الیہ فاسرعت، میں وہاں سے اٹھا اور دوڑ کے گیا، اور میں نے اس آدمی کے دونوں کندھوں کو پکڑا، فاخذت بمنکبیہ واقبلت بوجہہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے اس کے کندھے کو اس طرح موڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا چہرہ کیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں یہ حق پہ ہوگا، فتنوں کے زمانے میں یہ ہدایت پہ ہوگا، فتنوں کے دور میں یہ اور اس کے پیروکار وہ صراط مستقیم پہ ہوں گے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال ھذا، ہاں یہی وہ شخص ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان، اے دنیا والوں جان لو وہ شخص کہ جس کے بارے میں آپ نے گارنٹی دی کہ یہ حق پہ ہوگا، صحیح ہوگا، اور اس کے بارے میں باتیں کرنے والے لوگ جھوٹ کر کہہ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ بندہ کون تھا؟ وہ عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اور امہات المومنین ساری بیٹھی ہوئی تھی، امہات المومنین ساری بیٹھی ہوئی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ آج میرا جی چاہتا ہے کوئی بندہ آئے میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو بکر کو بلاؤں؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش رہے۔ پھر میں نے کہا کہ جناب عمر کو بلاؤں، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ اور اسی دوران آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ، اور جناب عثمان آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کرتے رہے کافی دیر تک، اور ہمیں ان کی ساری باتوں کی سمجھ نہ آئی، لیکن فرماتی ہے کہ فَكَانَ آخِرُ كَلَامِهِ كَلَّمَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری کلام تھا نا وہ ہم نے سن لیا، جو آپ نے آخر میں باتیں کی، اور وہ کیا تھا؟ فرمایا ضرب منکبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پہ ایسے ہاتھ میں رکھا اور اس کو تھپکی دی، فرمایا یا عثمان ان اللہ سا یلبسک قمیصا، کہ عثمان بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، اللہ عز و جل تمہیں ایک عزت والا شرف والا قمیص پہنائیں گے، قمیص پہنائیں گے، اور اس قمیص سے مراد خلافت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت دیں گے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی نا کہ ان میں سے آپ نے خلیفہ مقرر کرنا ہے، تو جو جناب عثمان کو خلیفہ مقرر کیا گیا وہ گویا کہ اللہ کی مرضی بھی یہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی تھی کہ ان اللہ یلبسک قمیصا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یکمس اللہ قمیصا، کہ اللہ عز و جل تمہیں ایک جو ہے وہ قمیص پہنائیں گے، اور اس قمیص سے مراد فرمایا کہ وہ خلافت ہے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، اب دیکھیے فیصلہ ہی کر دیا اس حدیث مبارکہ نے۔ مسند احمد کے اندر 8 مقامات پر یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، کہ یہ جو منافق لوگ ہوں گے نا وہ چاہیں گے کہ آپ اس قمیص کو اتار دیں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، آپ خلافت کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نعوذ باللہ اہل نہیں ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ جو لوگ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ اعتراض کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا وہ منافق ہیں۔ ویسے بندہ منافق کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے کسی کے دل کے اندر جو نفاق ہو۔ ہاں عملی طور پر نفاق جو ہے اس کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسے پکا منافق نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جس بندے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت پہ اعتراض کیا، خواہ وہ کتنا بڑا انقلابی بندہ ہی کیوں نہ ہو، نام نہیں لوں گا میں، کتابیں ہمارے اندر پھرتی ہیں، لوگ ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، جو بندہ بھی تیری خلافت کی طرف انگلی اٹھائے گا، اپنی زبان کو حرکت دے گا، فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ یہ حدیثیں آپ نہیں یاد کر سکتے؟ جب ان لوگوں نے جھوٹی روایات یاد کر کے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ لوگ حق والے ہیں، آپ ان سچی روایات کو یاد کریں، آپ ان صحیح احادیث کو یاد رکھیں، اور اگر کوئی بندہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرے نا، ان کو کہیں کہ ہمیں نہیں پتا تاریخی باتیں کیا ہیں، آپ نے کس گورنر کو اتارا، کس کو لگایا، آپ نے کس کو نوازا، کس کو محروم کیا، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے عثمان کی خلافت پہ اعتراض کیا وہ منافق ہے۔
اب تو دیکھ لے تیرا ارادہ جو ہے، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ تو اعتراض کرتا ہے تو منافق ہے، اور اگر تو اعتراض نہیں کرتا تو میں تجھے مومن کہتا ہوں، مسلمان کہتا ہوں۔ ہم نہیں یاد کر سکتے یہ احادیث مبارکہ جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا؟ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما هو ابو بکر وعمر وعثمان، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ ایک مرتبہ چڑھے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے کے پہاڑوں سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، مدینے کی گلیوں اور بازاروں سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن مدینے کی گلیوں اور بازاروں سے محبت کا دعویٰ اور اطاعت اور اتباع غیروں کی یہ منافقت ہوتی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے۔ فرمایا کہ کیا ہوا؟ فراجفا، پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ احد پہاڑ کی محبت کا اظہار تھا، یا احد پہاڑ کا کوئی جو ہے وہ اپنے لیے کیا جذبات سے، یہ نہیں پتا کیا ہے، چونکہ حدیث نے ذکر نہیں کیا۔ وقال اسکن احد، آپ نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پہ مارا اور فرمایا کہ احد پہاڑ رک جا، ساکن ہو جا، ٹھہر جا۔ فرمایا فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا کہ احد پہاڑ اپنی قسمت پہ ناز کر کہ آج تیری چوٹی پہ اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اور شہید 2 کون ہیں؟ ایک عمر شہید ہوئے اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید وہی ہوتا ہے سب سے افضل جو اعلاء کلمات اللہ کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلاء کلمات اللہ کے لیے ہی جان دی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، وہاں پر کنویں کے جو ہے وہ منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے، جناب ابو بکر صدیق آئے، آپ نے فرمایا آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو، جناب عمر آئے، پھر اس کے بعد جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اور وہ صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرا ایک بھائی بھی مدینے میں رہتا تھا، میرا ایک بھائی بھی مدینے میں رہتا تھا، میں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ آج جو بھی باغ میں آتا ہے اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اے اللہ میرے بھائی کو بھی بھیج دے، اسے بھی جنت کی بشارت مل جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر عثمان آ گئے، اور آپ کو میں نے بتلایا کہ عثمان آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عثمان اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوی ستصیبہ، کہ اس جو بھی بندہ آئے گا نا اسے خوشخبری دے دو، اور خوشخبری، اور وہ صحابی کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، معلوم ہوا اللہ کے نبی جو قرآن نے فرمایا نا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اللہ کے پیغمبر کسی کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی کے ذریعے دیتے، اپنی طرف سے نہیں دیتے۔ فرمایا جنت کی خوشخبری دے دو، اور الا بلوی ستصیبہ، فرمایا کہ اس آزمائشوں کے ساتھ، ان آزمائشوں کے ساتھ، ان مشکلات اور تکالیف کے ساتھ کہ جن تکالیف کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو شہید ہوں گے اور آپ کے لیے جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنی ایسی احادیث مبارکہ، کتنی ایسی روایات کہ پیارے رسول صلی اللہ حضرت ابو سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا نا، اور اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا وہ چند لوگ تھے، یقیناً وہ چند لوگ تھے اور تھوڑے سے لوگ تھے، اور جو تاریخ کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد نقل کی ہے وہ 2000 کی نقل کی ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور پھر وہ گئے اور بہانہ کیا بنایا کہ جناب ہم واپس گئے ہیں، صلح ہو گئی، سمجھایا ہمیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جب ہم گئے تو پیچھے سے قاصد جا رہا تھا، اور وہ قاصد جا رہا تھا بصرہ کے حکمران کی طرف کہ جب یہ لوگ آئے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینا، ان کو قتل کر دینا، ہمارے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ وہ لوگ آئے جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کی ایک اپنی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ نے ان کو مقرر کیا کہ جاؤ ان کا اور ہمارا فیصلہ کر دو۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ لائیے دکھلائیے وہ خط، دکھلایا گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے بندے لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ نہ میں نے یہ خط لکھا ہے، نہ میرے علم میں ہے، نہ میں نے کسی کو بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جی مروان نے لکھا۔ مروان کو بلایا گیا، اس نے کہا اگر یہ ثابت کر دے کہ میں نے لکھا ہے یہ خط تو پھر جو سزا آپ میرے لیے متعین کرے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر جناب محمد بن مسلمہ صحابی تھے، انہوں نے کہا چلیں، یہ بصرہ کی طرف خط لکھا گیا، ایک قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا تمہارا، اور دوسرا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، اب یہ تم سارے اکٹھے ہو کے کیسے آئے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ تمہاری اپنی سازش ہے، تمہارا اپنا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اپنا ہی جھوٹ ہے، لیکن ہم جناب عثمان سے جو ہے وہ دستبرداری لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم ان سے خلافت چھین لیں گے۔ اب صحابہ کیا بیان کرتے ہیں، یعنی معلوم ہوا وہ خط والا بھی جھوٹ تھا، اور بالکل جھوٹی بات جو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلائی گئی، بالکل جھوٹی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ بات مجھے اس کا علم تک نہیں ہے، مروان نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، اور کوئی بھی ثبوت یہ ثابت نہیں کر سکا یہ ان کی طرف سے تھا۔ تو باہر چلے، اور فرمایا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلما کان یوم الدار کہتے ہیں قلنا لا نقاتل، جب آپ کو قید کر دیا گیا، 40 دن گزر گئے بغیر کچھ کھائے پیے کے، تو جناب ساتھی آتے ہیں مدینہ منورہ سے، صحابی آتے ہیں، حضرت ابو سہلہ، وہ کہتے ہیں عثمان ہمیں اجازت دیجیے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مدینہ منورہ حرم ہے، میں اپنی ذات کے لیے مدینہ منورہ کے حرم کی تقدس جو ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، فرمایا فانا صابر علی نفسی، اور میں اپنے معاملے پر جو ہے وہ صبر کرنے والا ہوں، اور میں اپنے معاملے پر صبر کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان لوگ نہیں، فرمایا کہ منافق آپ سے مطالبہ کریں گے دستبردار ہو جاؤ، آپ نے دستبردار نہیں ہونا، جان دے دینی ہے، حتی تلقانی، یہاں تک کہ سب سے پہلے جان دینے کے بعد تیری ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یہ وہ خوشخبریاں ہیں جن کی وجہ سے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا قتال کی، تو آخر کار آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عثمان جو ہیں فقال یقتل فیہا ھذا مظلوما، کہ جو فتنوں کا دور ہوگا ان فتنوں کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے جائیں گے، اور ان کے اوپر جو شہید کرنے والے ہوں گے وہ ظالم ہوں گے۔ تو بہرحال جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، اور اپنے دور میں بالکل پاک اور صاف دور ہے، اور آپ نے عین قرآن و سنت کے مطابق خلافت کی ہے، کوئی اقربا پروری نہیں کی، کوئی ناجائز نرمی نہیں برتی، اور آپ کے جو نظام حکومت تھا وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق تھا۔ آپ کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وعدے وعید تھے ان کے مطابق آپ نے صبر سے کام لیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حکومت بالکل ذری دور ہے، اور عین قرآن و سنت کے مطابق دور ہے، اور اس میں کسی قسم کی جھول نہیں ہے، کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے۔ احادیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا عثمان اور اس کے ساتھی حق پہ ہوں گے، تو یقیناً جناب عثمان بھی حق پہ تھے، اور جنہوں نے جنگ نہیں کی باغیوں کے خلاف وہ بھی حق پہ تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن میں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ شامل تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے کی، ان کے حالات کو پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔